بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ حقیقی معلومات کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج کا میرا موضوع ہے شادی بیاہ کے اوپر۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میری گفتگو کا خلاصہ معاشرتی حوالے سے ہوا کرتا ہے۔ میں نے اپنی جتنی بھی چینل کے اندر ویڈیو ڈالی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ ساری کی ساری معاشرتی حوالے سے ہوا کرتی ہے۔ اسی سلسلے میں آج میں شادی بیاہ کے اوپر ایک بیان دینا چاہ رہا ہوں، آپ غور سے سنیں جی، آپ کے کام آئے گا۔ ہمارے معاشرے میں دیکھا گیا ہے کہ جب بھی کسی لڑکی یا لڑکے کا رشتہ طے پایا جاتا ہے تو اس میں پہلے ڈیمانڈ رکھی جاتی ہے کہ لڑکا کام کیا کرتا ہے، لڑکی کی طرف سے یہ ہوتا ہے کس محکمے میں کام کرتا ہے، مکان اس کا اپنا ہے، عمر کتنی ہے، یہ جتنی بھی ساری چیزیں ہیں یہ ساری غیر اخلاقی اور غیر حقیقی چیزیں ہیں، اس کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور جب لڑکے کی شادی ہو، حیران کن بات دیکھنے میں آئی ہے معاشرتی طور پہ کہ وہ لڑکی کے بھی مکان چیک کر رہے ہوتے کہ لڑکی کا باپ کیا کرتا ہے۔ میں تو یہ باتیں خود سنی ہیں اور دیکھی بھی ہے۔ میری گفتگو جو بھی ہوتی ہے میں اس کو عملی طور پر دیکھا ہے، یہ نہیں کہ میں اپنے پاس سے کچھ چیزیں بیان کر رہا ہوتا ہوں۔ میں نے معاشرے میں یہ چیزیں ہزاروں کے حساب سے دیکھی اور میرے ساتھ یہ بیتی بھی ہیں۔ تو دیکھیں یہ کتنے افسوس کا مقام ہے کہ ایک لڑکی جو خود بیوہ ہو، ایک بچے کی ماں بھی ہو، اب خود مکان میں رہ رہی ہو کرائے کے، اور ڈیمانڈ یہ کر رہی ہے کہ بندہ جیسا بھی ہو اس کا مکان اپنا ہو، بے شک 2 مرلے کا ہو۔ یہ دیکھیں یہ کتنے افسوس کا مقام ہے۔ آپ ایسے شخص کو کیا انسانیت کے دائرے میں لے کر آ سکتے ہیں؟ کیا اس کی زندگی اچھی بسر ہو سکتی ہے؟ نہیں، ایسا کبھی بھی ممکن نہیں ہے۔ تو اگر آپ بخاری شریف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی کو پڑھ کر دیکھیں جو ہمارے لیے عملی نمونے ہیں، کیا وہاں پہ کوئی ایسی شرط یا ایسی بات موجود ہے کہ جس میں یہ ڈیمانڈ موجود ہو، جہاں پہ جہیز کی ڈیمانڈ، سونے کی ڈیمانڈ، پلاٹ کی ڈیمانڈ؟ کیا ہم نے انسانیت کی قدروں کو پامال کر دیا ہے؟ انسان کی جو کردار ہے اس کی ہم حوصلہ شکنی کر رہے ہیں، اور جو مادیت کی چیزیں ہیں جو دنیا میں رہ جائیں گی اس کو ہم پیش کر رہے ہیں، اس کی فرمائش کر رہے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم اپنے گھروں کو خود ہی اجاڑ خانہ بنا رہے ہیں۔ تو یہ طریقہ سارے کا سارا غلط ہے۔ میں ان لوگوں سے اور اپنے آپ سے درخواست کروں گا کہ یہ چیزیں دیکھنے کی بجائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ شادی کی بنیاد جو ہوتی ہے وہ بندے کے کردار کے اوپر ہوتی ہے، دین کے اوپر ہوتی ہے۔ ہم نے اس کو کبھی نہیں دیکھا۔ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کو نام کون سے پسند ہے تو آپ نے فرمایا مجھے عبداللہ اور عبد الرحمن نام بہت پسند ہے۔ تو ہم نے جتنی بھی چیزیں ہیں اس کو پیچھے کر کے ایسی چیزوں کا ہم نے آگے لے آئے ہیں جو مادیت کی ساری چیزیں ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک بندہ جو شادی کرتا ہے کیا وہ بھوکا ہوتا ہے یا سڑکوں کے اوپر سو کر شادی کرتا ہے؟ ایسا تو نہیں ہوتا نا۔ لیکن جو ہم نے چیزیں گھر رکھی ہیں اور ان چیزوں کی بنیادیں بنا کر کام کرتے ہیں، پھر ان کا انجام میں نے کبھی اچھا بھی نہیں دیکھا۔ جا گھروں میں لڑائی جھگڑے، کیونکہ جب آپ نے شادی کی بنیاد ہی مادیت کے اوپر قائم کی ہے، مادیت کہتے ہیں دنیا کی چیزوں کے اوپر، تو پھر آپ یہ کیسے توقع رکھ سکتے ہیں کہ آپ کی زندگی اچھی بسر ہوگی؟ جب آپ کی بنیاد محبت، بھائی چارے اور انسان کے کردار کے اوپر قائم ہوگی تو پھر یقیناً آپ کی زندگی میں خوشگواری آئے گی۔ لہذا آپ جب بھی اس قسم کا شادی کا موقع یا ایسی چیز کی تلاش میں نکلیں تو لوگ استخارے اور مختلف چیزوں کا سہارا لے رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن آپ سب سے پہلے استخارہ کرنے سے پہلے اس چیز کا سہارا کیوں نہیں لیتے کہ آپ کی عقل کیا کام کر رہی ہے، آپ کا دماغ کیا کام کر رہتا ہے؟
ایک بندے کے بارے میں۔ ایک بندہ 5 وقت کا نمازی ہے، اچھے کام دنیا میں سارے انجام دے رہا ہے، 15-20 آدمی محلے کے اس کی گواہی دے رہے، آپ اس کو تو دیکھ نہیں رہے۔ تو یہ چیزیں ہمیں اکاؤنٹ کرنی چاہیے۔ ہم نے ساری کی ساری چیز پلاٹ کے اوپر قائم کی رکھی ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کی بدقسمتی ہے کہ یہ ٹرینڈ چل گیا ہے کہ بس ہم نے اس کے اوپر بنیاد میں ہمیں خود بھی نہیں پتا ہوتا ہم کر کیا رہے ہیں۔ تو یہ بڑے افسوس کا مقام ہے، ایسی چیزوں کو ہمیں نظر انداز کرنا ہوگا۔ اور یہ میں بتا دوں کہ میری حقیقی معلومات چینل کے اوپر جو ریکارڈنگ ہوتی ہے یہ معاشرتی حوالے سے ہوا کرتی ہے، میری کسی مخصوص بندے کو ٹارگٹ کرنے کے لیے نہیں ہوتی، یا کسی مخصوص میں معاشرے میں پائی جانے والی کچھ خامیاں، کچھ پریشانیاں جس کی وجہ سے بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں، میں اس کے اوپر گفتگو کرتا ہوں۔ میں اپنے تمام بھائیوں کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عملی زندگی ہے اس کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے کہ نبی کی زندگی ہمارے لیے جو عملی نمونہ ہے وہ کیا تقاضا کر رہی ہے۔ تو ہمیں اس چیزوں کے اوپر غور کرنا ہوگا تاکہ ہماری زندگی ایک حقیقی معنوں میں زندگی کا جو مقصد حیات ہے وہ ہمیں سمجھ آئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم پڑھیں، دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہماری زندگی ہمیں کیا تقاضا کرے گی۔ تو میں حقیقی معلومات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، دعاؤں کے ساتھ آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے کروں گا۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلی ویڈیو تک آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ انسان کو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہتا ہے۔ تو آنے والی کوئی بھی ویڈیو ڈلے گی تو آپ کو یقیناً اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملے گا۔ اور ساتھ ساتھ یہ میں نے ہر ریکارڈنگ میں کہا ہے کہ پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ گولڑا شریف، ثاقب رضا مصطفی صاحب اور طارق جمیل صاحب کے بیانات کو غور سے سنیں، کیونکہ انہی بیانات کو سننے سے ہماری زندگیوں کے اندر انقلابی تبدیلیاں پیدا ہو سکتی ہے، ادروائز ہماری تبدیلیاں نہیں ہوں گی، کیونکہ اس وقت معاشرے میں جو ٹرینڈ چل رہا ہے اور ثاقب مصطفی صاحب کی جو خدمات ہیں، طارق جمیل صاحب کی جو خدمات ہیں اور پیر نصیر الدین رحمۃ اللہ کے جو بیانات ہیں، وہی سن کر ہم راہ راست پر آ سکتے ہیں۔ میں تمام بھائیوں کا دل کی تہ گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ جو میری ویڈیو سنتے ہیں، اور میں ان کے لیے دل کی تہ گہرائیوں سے دعا کو رہوں گا اور رہتا بھی ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔